چیف کمشنر صاحب کو اور آئی جی صاحب کو انہوں نے بلایا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اور جو بھی ان کا فائنل آرڈر ہوگا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم اسی سچویشن میں تھے جب ایس سی او کانفرنس تھی، اور اس کے بعد 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، 3 دن کا ان کا دورہ ہے، اور ہم وہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سلسلے میں ہم پنجاب پولیس سے اور رینجرز، اسلام آباد پولیس، ایف سی، سارے مل کے اس کے اوپر ہم ارینجمنٹ آلریڈی ہم نے شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو صرف ایک چیز، احتجاج کو کوئی نہیں روکتا، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں۔ ابھی عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو احتجاج کو تو نہیں روکا، لیکن اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا، اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے یا 2-3 امپورٹنٹ دن ہے، ان دنوں میں احتجاج کرنا، فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں۔ باقی ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ارینجمنٹ کرے گی پوری، باقی دیکھتے ہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا حکومت کوئی مذاکرات میں شامل کوئی ہے؟ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کے بھی ایشو ہے، کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا، موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ بھی اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے موبائل سروس بند کی جائے گی؟ تقریباً کل رات تک فیصلہ ہوگا فائنل جو بھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سے، آئی جی کے پی کے سے، چیف سیکرٹری کے پی کے سے ہمارا روز کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، دہشت گردی آپ کا پچھلے ہفتہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک تھا، بیکاز روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ ابھی 38 کے قریب پوری ایمرجنسی میں 38 لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہ کہیں پہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی کے پی کے گورنمنٹ سے ہمیں 15 پلاٹون کی ایف سی این کی ریکویسٹ آئی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے رابطہ رہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ وہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہمیں جہاں جہاں پہ جو جو ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا محترم، آپ نے بھی عدالت کے سامنے تسلیم لی ہے کہ 300 کے قریب جو ہے افغان شہری جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم سے وہ اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ یہ بارڈر سے داخل کیسے ہوئے اور پھر اسلام آباد اتنی آسانی سے کیسے یہ پہنچ گئے؟ افغان شہری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے، اور اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد میڈیا ٹاک کر کے آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ ہم اسلام آباد کے حوالے سے کیا لائے عمل رکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو افغانس۔ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن فائنل فیصلہ یہ لوگ اگلے چند دن میں کریں گے۔ جہاں تک رہی بات کے زیادہ لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے، افغان نکلتے تھے، ہر 100 میں سے تقریباً 20-25 بندہ افغان نکلتا تھا، اور وہ ہم نے میڈیا کے سامنے بھی لائے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی کا تو پروٹیسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، افغان نکل کے آ کے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے بعد اب کوئی مذاکرات آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات آخری ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟
डेड लाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद में हम मुज़ाकरात जब करें फिर बात होगी। एहतजाज 24 को हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद में आए दिन जो ट्रैफिक प्लान इतना नाकाम है कि हर जगह रोड बंद होते हैं। आप एक्सेस की बात करें, आप जो है जनाब एवेन्यू की बात करें, हर तरफ रोड बंद। तो क्या ऐसा प्लान नहीं किया जा सकता कि जो शहरी हैं शाम के औकात में घरों को आसानी से जा सके? 2-2 घंटे रोड पे जरूर आपको 3-4 महीने में इस्लामाबाद की ट्रैफिक में बड़े बेहतरी नजर आएगी। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं 3-4 महीने में खत्म हो जाए, बहुत सारी बेहतरी आ गई। इवन फैजाबाद चौक पे आपका ब्रिज छोटा है, उस पर भी प्रॉब्लम आई हुई है। हम तकरीबन जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको पहले स्टेज पे ठीक करने लगे हैं। ये बताइए कैसे निपटेंगे? मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, सीएम केपी के और जो बैरिस्टर गौर हैं वो मेरे ख्याल में कल भी मिले थे खान इमरान खान साहब को। मुझे परसों का मेरे ख्याल में परसों भी मिले होंगे या 1-2 दिन मिले। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करेंगे, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये बताइए मुजाहिरीन आते हैं उस तरफ से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी आएंगे, यहाँ से पुलिस भी होगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके को यकीनी बनाएंगे कि जानी नुकसान ना हो या इस तरह की चीज़ें? अच्छा, इसी में कैंडी ऐड कर लें, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी डी चौक में, तो वो फिर जो जिन्होंने पर मारा वो सब। मैं एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डी चौक पे आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो दो दिन वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इस्लामाबाद की ये कोई 26-28 किलोमीटर का इलाका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी चौक में मुझे फुटेज दिखा दें कितने लोग आए, ठीक है। जो आए वो अरेस्ट हुए, जो डी चौक की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा मकसद यही है कि अपना जो मेन रेड जोन है, डी चौक है, इन इलाकों को महफूज रखें। बाकी अगर कहीं पे कोई इस्लामाबाद में 2 लोग निकल के आ गए या 5 लोग निकल के आ गए, वो डेफिनेटली और वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो निकलेंगे 144 भी लगी होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होंगी। तो मैं आज भी कहूँगा डी चौक की फुटेज मुझे ज़रूर दिखाएं। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी चौक में जो आए लोग वो अरेस्ट हुए, 2-4 लोग आए वो आपके सामने अरेस्ट हुए। एहतजाज की टाइमिंग पे लास्ट टाइम भी मैं कहता था ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। खान साहब का नया मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर इतनी रुकावटों के बावजूद पहुंच गए थे इस्लामाबाद, और इस दफा भी हम हर रुकावट तोड़कर पहुंचेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अली अमीन साहब किस तरह यहाँ पर पहुंचे और इस दफा क्या प्लान है उनका। ये तो आप अली अमीन साहब से पूछें किस तरह पहुंचे आप। इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं और एक अदालत नहीं है, काफ़ी सारे मुकदमात में अभी उनके ज़ेर इल्तवा हैं। आखिरी सवाल, और उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें।